کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ عید الاضحیٰ اور عید قربانی، عید الفطر، یہ دونوں شرعی عیدیں ہیں اور سال میں 2 مرتبہ ہیں شرعی، جن کے لیے باقاعدہ 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، جن کے لیے باقاعدہ طور پر خطبہ دیا جاتا ہے، جن کے بارے باقاعدہ طور پر بعد میں دعا مانگی جاتی ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، دونوں عیدوں کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، خطبہ پڑھا جاتا ہے، تو سال میں 2 عیدیں، بے شک ہم بھی کہتے ہیں۔ جب عیدیں ہیں 2 تو پھر کہتے ہیں تم عید میلاد النبی کیوں کہتے ہو؟ جب عیدیں ہیں ہی 2 تو پھر عید، اس میلاد کو عید کیوں کہتے ہو؟ ہمیشہ یاد رکھو، یہ جو ہم کہتے ہیں نا عید میلاد النبی، یہ شرعی معنی کے اعتبار سے نہیں کہتے، لغوی معنی کے اعتبار سے کہتے ہیں۔ عید کا معنی ہے خوشی، لغوی معنی خوشی، اور حدیث کی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ جمعے کا 2 دن ہے نا، جمعۃ المبارک، جس میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کو نصیب ہو رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جمعۃ المبارک کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اگر مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے جمعے کا دن عید بن سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا دن بھی عید بن سکتا ہے، لیکن یہ کوئی شرعی عید نہیں ہے، یہ عید بمانا خوشی۔ یہ لغت کی کتاب ہے، القاموس لغت کی، اور اس کتاب سے معنی تلاش کیے جاتے ہیں، معنی کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے، اس لفظ کا کیا معنی ہے، اس لفظ کا کیا معنی ہے، اسی کتاب سے معنی تلاش کیے جاتے ہیں۔ لغت کی کتاب ہے اور متفقون علیہ ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اب ہم اس سے دیکھنا چاہتے ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں عید میلاد النبی، کیا عید میلاد النبی، میلاد کا معنی لغت کی کتابوں میں عید ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ کہ ویسے ہم کہہ رہے ہیں نہیں، یہ صفحہ نمبر ہے 733 ہے، اس میں واضح طور پر لکھا ہے، اور مزے کی بات ہے لکھنے والے بھی دیوبند مسلک کے بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے، وحید الزمان قاسمی ان کا نام ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے میلاد، پیدائش، وقت ولادت، پھر لکھا ہے عید میلاد النبی، جشن ولادت، عید میلاد النبی جشن ولادت، یہ آپ بھی دے سکتے، واضح طور پر لکھا عید المیلاد، جشن ولادت، جشن کا لفظ بھی آ گیا ہے، عید کا لفظ بھی آ گیا ہے، تو یہ جو ہم کام کرتے ہیں یہ کوئی ہم نے اپنی طرف سے نہیں گھڑا ہوا، یہ کام کوئی انڈیا یا بنگلہ دیش یا افغانستان سے ہم نے نہیں منگوایا، یہ تو ماضی کے اندر 1400 سال کا امت کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ تو القاموس سے ثابت ہو گیا میلاد کا معنی ہے عید، یہ خود کہہ رہے ہیں عید المیلاد، میلاد کہتے ہیں ولادت کو، میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، میلاد کہتے ہیں جشن ولادت کو، جشن، اللہ اکبر۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں عید المیلاد، یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے،
یہ تو بہت پرانا لفظ ہے، یہ تو صرف میں نے ایک کتاب کا حوالہ آپ کو دیا ہے، ورنہ بیسیوں حوالہ جات موجود ہیں جنہوں نے ماضی کے اندر ساری امت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن کو عید المیلاد کا لفظ وغیرہ وغیرہ، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ایسے الفاظ انہوں نے لکھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اسی مہینے کے اندر، اسی کے ساتھ ساتھ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، گلدستہ تفسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے، گلدستہ تفسیر دیوبند مسلک کی بہت بڑی تفسیر ہے، انہوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنے گھر میں لائی، آپ فرماتے ہیں کبھی چراغ بجھ جاتا تھا، کبھی روشنی ہوتی چراغ کی، کبھی چراغ ختم ہو جاتا تھا۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، جہاں پہ اندھیرا ہوتا تھا نا، ادھر میں دو جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی تھی، ادھر روشنی ہی روشنی ہو جاتی تھی، یعنی کہ پھر چراغ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، چراغ کی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اما حلیمہ پاک فرماتی ہے، جدھر مجھے روشنی کی ضرورت ہوتی ادھر میں حسین کے نانے کو لے جاتی، جدھر روشنی کی ضرورت ہوتی، جس کمرے میں روشنی کی ضرورت ہوتی، جس جگہ روشنی کی ضرورت پڑتی، اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں ادھر دو جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی، جدھر اللہ کے رسول جاتے تھے ادھر نور ہی نور اور روشنی روشنی ہو جاتی تھی۔ یا رسول اللہ۔ پھر حضرت سیدہ اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنے ہاتھوں میں لیا، آپ فرماتے ہیں جب میں گھر میں لائی تو جس جگہ پر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتی